سماعت شروع ہو چکی ہے، 2 دن ہو گئے ہیں۔ فی الحال جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا دائرہ اختیار ہے ریویو پٹیشن کا۔ اس وقت پنجاب میں کوئی اسمبلی نہیں ہے، اس وقت KPK میں کوئی اسمبلی نہیں ہے۔ جو ہماری 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے پاکستان کی، ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، اور اگر الیکشن نہ ہوں، اگر اسمبلیاں نہ ہوں تو قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4 اپریل کو فیصلہ کیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشنز پنجاب اسمبلی کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو منعقد کرنے ہیں۔ پولنگ ڈیٹ فکس کی تھی 14 مئی کی۔ 14 مئی گزر گیا، الیکشن نہیں ہو سکے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہرحال ایک ریویو پٹیشن فائل کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کہ ہم یہ الیکشن نہیں کرا سکتے، اور آپ نے جو ڈیٹ فکس کی تھی 14 مئی کو، اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ عدالت نے نوٹسز دے دیے ہیں ساری پارٹیز کو۔ اٹارنی جنرل صاحب نے بھی جواب دے دیا، پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بھی جواب دے دیا، سبطین جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے بہاف پہ بھی میں نے جواب دے دیا۔ سماعت شروع ہو چکی ہے، 2 دن ہو گئے ہیں۔ فی الحال جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل صاحب ہیں وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ کیا دائرہ اختیار ہے ریویو پٹیشن کا۔ ریویو پٹیشن میں کیا آپ کیا چیلنج کر سکتے ہیں، کیا آپ نظر ثانی کی جو سکوپ ہے وہ قانونی طور پہ کیا ہے۔ تو یہ ساری ٹیکنیکل بحث ہو رہی ہے۔ فی الحال پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی ایک بار بہت پہلے جماعت اسلامی پہ، اور وہ بڑا فیمس کیس ہے، مولانا مودودی صاحب نے فائل کیا تھا، جہاں پابندی لگا دی تھی، بین کر دیا تھا جماعتوں کو۔ تو وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بین نہیں کر سکتے، یہ ایک بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ پولیٹیکل پارٹی بنائے۔ جہاں تک کوئی رائٹس کا تعلق ہے، کوئی اگر لوگ کسی پروٹیسٹ کے اندر توڑ پھوڑ کرتے ہیں تو وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے، وہ ایک انفرادی ایک ایکٹ ہوتا ہے، ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بنا پہ پولیٹیکل پارٹی کو بین نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہو جو کہ ٹیررزم پھیلا رہی ہو یا انتشار پھیلا رہی ہو، تو اس کے لیے مختلف قوانین ہیں اور مختلف رولز ہیں، لیکن یہ اس قسم کی اقدام اگر اٹھایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہی عدالت جو ہے ایک ہی دن میں اس قسم کے اقدام کو کالعدم قرار دے دے گی۔ اس وقت پنجاب میں کوئی اسمبلی نہیں ہے، اس وقت KPK میں کوئی اسمبلی نہیں ہے۔ جو ہماری 50% سے زیادہ پاپولیشن ہے پاکستان کی، ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے، اور اگر الیکشن نہ ہوں، اگر اسمبلیاں نہ ہوں تو قانون سازی نہیں ہو سکتی، حکومتیں نہیں بن سکتی، اور لوگوں کا جو بنیادی حق ہے وہ ان کو نہیں مل سکتا۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ آئین جو ہے وہ آگے چل ہی نہیں سکتا۔ تو اس وقت جس سچویشن میں ہم ہیں، اس سچویشن میں میری نظر میں کیئر ٹیکر حکومتیں جو KPK میں ہیں اور پنجاب میں ہیں وہ غیر آئینی ہیں۔ وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئین جو ہے وہ میری نظر میں قتل ہو چکا ہے۔ اس کا آئین اس وقت ایک طرح سے ابینس میں ہے، کیونکہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں چھوڑتی ہیں، عدالتیں بیل گرانٹ کرتی ہیں، لیکن ابھی آپ نکلتے بھی نہیں کورٹ روم سے باہر تو آپ کو دوبارہ کسی اور کیس میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے، یا آپ جیل سے بھی رہا ہو کے دروازے سے ہی باہر نکلتے ہیں تو دوسرے دروازے سے آپ کو اریسٹ کر کے اندر لے کے چلا جاتے ہیں وہ۔ تو یہ ایک آئین شکنی ہے، یہ ایک یہ ایک ایسا سچویشن ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انارکی ہے۔
یعنی کہ اس وقت کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے ادھر اس ملک میں، اور یہ چیز درست نہیں. اس پہ بھی بہرحال ایکشن تو لے گی عدالت الٹیمیٹلی. ابھی پٹیشنیں فائل ہو رہی ہیں، اور ایک اور پٹیشن بھی ادھر فائل ہوئی ہے جس میں اس قسم کی ہی استدعا کی گئی ہے کہ یہ جو اقدامات ہیں اور یہ جو کام ہو رہا ہے اور جو جس طرح کارروائی ہو رہی ہے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی، یہ اس سے لوگوں کا عدالتوں سے امپلیمنٹیشن جب نہ ہو تو عدالتوں سے بھی ایک طرح سے وہ اتر جائے گا ان کا اعتماد.